اور باقی نمازوں کی کیا قدر و قیمت ہوگی. اس لیے کبھی بھی سستی کے مارے یا سفر یا تھکاوٹ یا بیماری میں بھی ان سنتوں کو نہ چھوڑیں. اور اگر آپ اس وقت شعور کے ساتھ یہ سنتیں ادا کریں کہ اس وقت دنیا میں جو کچھ ہے اگر آپ امیجن کر سکیں اس کو، تو میں اس سے بہتر چیز کا سودا کرنے جا رہی ہوں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی نماز میں ایک روح بھی آ جائے گی. اور پھر نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں. بعض اوقات ہمیں کچھ اور کام بھی ہوتے ہیں یا لوگ ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جو آپ کا انتظار کر رہا ہے اس کی حیثیت نماز سے بہت کم ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم لوگوں کی خاطر اپنی نماز بہت مختصر کر دیتے، الا یہ کہ آپ کے بچے چھوٹے ہوں اور وہ رو رہے ہوں یا کوئی شدید مجبوری میں کھڑا ہو تو اور بات ہے. ورنہ اگر محض کوئی ملاقات کے لیے آیا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے تو اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ آپ اپنے رب کے حضور توجہ سے نماز ادا کر کے اس کے لیے فارغ ہوں. ایک سجدہ جو اطمینان اور خشوع کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے وہ زمین کے تمام سونے کے خزانوں سے بھی بہتر ہے. اس لیے محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ سجدہ ادا کریں، کیونکہ جب بھی کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سجدے کے سبب اس کا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے ایک خطا مٹا دیتے ہیں. تو ایک صحابی نے یہ سوال کیا تھا آپ سے کہ اللہ کے رسول مجھے آپ ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا یہ کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں. تو آپ خاموش رہے. پھر انہوں نے پوچھا، پھر خاموش رہے. جب تیسری بار پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے، یعنی سجدوں کے ذریعے تم سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو، کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو زمین پہ صرف ٹھونگے نہ ماری جائیں بلکہ بہت توجہ کے ساتھ بہت جم کے سجدہ کیا جائے. نماز ختم ہونے پر اذکار ضرور کریں، اور سب سے پہلا ذکر اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کے بعد کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اس کو اگر آپ شعور کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سلامتی کی فیلنگ آتی ہے اور آپ کی وریز اور فکر اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں. اس لیے پوری توجہ کے ساتھ یہ دعا پڑھیں. پھر اسی طرح جب تک آپ مصلی پہ بیٹھے ہوں گے اور وضو قائم رہے گا تو فرشتے دعا کرتے رہیں گے، کیا؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما. پھر اسی طرح نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیں. تو اس کے بارے میں فضیلت یہ ہے کہ اس شخص کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو. اور اگر 33 بار پڑھنے کا وقت نہیں تو 10 بار ان تسبیحات کو پڑھ لیں، لیکن تسبیحات پڑھے بغیر نہ اٹھیں اور تسبیحات ہاتھ پہ پڑھیں. مثلا 10 بار پڑھنے کے لیے ہر انگلی پر 2 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں. اگر 10 بار پڑھنا ہے تو 5 انگلیوں پہ بغیر کسی کنفیوژن کے 10 پورے ہو جائیں گے، کیونکہ دائیں ہاتھ سے پڑھنا افضل ہے. اور اسی طرح اگر آپ 33 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک دفعہ نیچے سے اوپر کو 3 دفعہ اور دوسری دفعہ اوپر سے نیچے کو 3 دفعہ دائیں ہاتھ پہ پڑھیں. تو اس طرح 30 دفعہ ہو جائے گا، اور پھر ایک دفعہ اور چھوٹی انگلی پر 3 دفعہ مزید پڑھ کے 33 بار ہو جائے گا. یسیرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ تکبیر، تقدیس اور تحلیل کی محافظت کریں اور تسبیح کو انگلی کے پوروں سے شمار کریں، اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اور وہ جواب دیں گی، یہ بولیں گی. تو یہ کیا گواہی دیں گی ہمارے حق میں کہ انہوں نے ہم پر اللہ کا ذکر گنا تھا. فجر کی نماز کے فوراً بعد سورج نکلنے سے پہلے صبح کے اذکار پوری توجہ کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن کوئی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر پڑھا ہو یا اس سے زیادہ پڑھا ہو. اور کوشش کیجئے کہ اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھے ہوئے اذکار مکمل کر لیں، کیونکہ فجر کی نماز سے لے کر سورج طلوع ہونے تک بیٹھنے کا اجر بہت بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اس کے لیے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تامتن تامتن تامتن
मुकम्मल 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 सवाब है, यानी हज और उम्रे का। इसलिए इस वक्त को जिक्र अज़कार में, अल्लाह की इबादत में, और ये भी है कि अगर आप कुरान की तिलावत तहज्जुद में नहीं कर चुके तो इस वक्त में आप कुरान मजीद की तिलावत भी कर सकते हैं। लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है जब आप थोड़ा वक्त पर उठें। ये नहीं कि सूरज निकलने से 15 मिनट पहले उठें तो उस वक्त ये फजीलत आप हासिल नहीं कर सकते। आजान के साथ ही उठ जाएं और फिर इस वक्त में अपने सुबह शाम के अज़कार, क्योंकि सुबह शाम के जो अज़कार हैं, सुबह के अज़कार खासतौर पर, ये आपके लिए हिफाजत का जरिया भी है, और ये उसी वक्त हिफाजत का जरिया है जब आप इनको सूरज निकलने से पहले पढ़ते हैं। और उसके साथ साथ ये भी है कि अगर आप बैठ के थक रहे हैं तो साथ साथ आप स्ट्रेचेस भी कर सकते हैं, अपनी गर्दन को मोड़ सकते हैं, अपने बाजुओं को, सांस ले सकते हैं बीच में, अपने पाँव की एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन यह है कि आप इस वक्त को अल्लाह सुब्हानहू तआला के जिक्र और इबादत में ही गुजारें। और कुरान मजीद की तिलावत जो है ये एक बड़ा ही नफ़ामंद काम है। अपना मुसहफ रोज खोलें, यानी कोई दिन ऐसा ना जाए कि जिसके शुरू में आपके कुरान मजीद का कोई हिस्सा ना हो, क्योंकि ये बाबरकत किताब है और इसकी बरकत की वजह से आपके दिन के काम भी आसान हो जाएंगे। सूरत फातिर की आयात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। बेशक जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और उन्होंने नमाज कायम की और जो कुछ हमने उन्हें दिया उसमें से उन्होंने पोशीदा और जाहिर खर्च किया, वो ऐसी तिजारत की उम्मीद रखते हैं जो कभी बर्बाद ना हो, जिसमें नुकसान है ही नहीं, ताकि वो उन्हें उनके अजर पूरे पूरे दे और अपने फजल से उन्हें ज्यादा भी दे। यानी सिर्फ उतना नहीं मिलेगा जो उन्होंने किया, ज्यादा भी मिलेगा। बिलाशुबा वो बेहद बख्शने वाला, निहायत कदरदान है। और फिर कुरान मजीद की तिलावत दिन भर आपको गमों से आज़ाद रखेगी, क्योंकि जब दिल में गम बैठ जाते हैं तो ये इस बात की तरफ इशारा होता है कि आपके दिल को मजीद कुरान की ग़िज़ा की ज़रूरत है। और कुरान मजीद को हमेशा अपने करीब रखा करें, यानी आपकी हाथ की रीच में हो, आपके बेड साइड टेबल पर हो, या ड्रॉर में हो, या साथ ही कोई शेल्फ हो उसमें हो, यानी सराहने के पास हो। क्योंकि जब भी आपको वक्त मिले या थोड़ी देर के लिए भी आप रिलैक्स हो तो आप कुछ ना कुछ खोल के फिर पढ़ सकते हैं। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल्स के अंदर भी कुरान मजीद मौजूद है, इवन लेट के भी अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। और ये इस एतबार से भी सराहने की बात मैं कर रही हूँ क्योंकि जब इंसान को दफन कर दिया जाता है कब्र में तो फरिश्ता उसके सर की तरफ से अजाब देने के लिए आता है, तो तिलावत कुरान उसको दूर कर देती है। और जब फरिश्ता सामने से आता है तो सदका उसको धकेल देता है, और जब पाँव की तरफ से आता है तो मसाजिद की तरफ चल के जाना उसको दूर कर देता है। तो कितना जरूरी है कि हम इन नेक अमाल को रोजाना की बेस पे करते रहें, ताकि मरने के बाद जब हम अपनी कब्र में हों तो पुरसुकून हों। और अगर आपको अल्लाह ताला तौफीक देता, और खुसूसन वो ख़वातीन जो बुजुर्ग हैं, जिनके बच्चे छोटे नहीं, या जो जॉब नहीं करती, जो अपने घर पे होते हैं या रिटायर हो चुके हैं, तो उनके लिए ये नेकियां कमाने का बहुत ही अच्छा वक्त और मौका है कि वो सूरज निकलने तक इंतज़ार करें, इबादत करें, और फिर उसके बाद जब इशराक का वक्त हो तो इशराक पढ़ें। और इसके बारे में हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, क्या तुम इस बात से आजिज आ गए हो कि तुम दिन के इब्तिदाई हिस्से में 4 रकअतें पढ़ो? मैं उनके बदले में तुम्हारे दिन के आखिर तक तुम्हें किफायत करूंगा, यानी तुम्हारे सारे काम बना दूंगा। फिर उसके बाद पहली चीज ये कि नाश्ता करें। नाश्ता करें, अगरचे आपका दिल ना भी चाहे, लेकिन कुछ दिन अगर आप जबरदस्ती कुछ करेंगे तो फिर आदत भी हो जाएगी, क्योंकि रूहानी तरक्की हो नहीं सकती जब तक इंसान की सेहत दुरुस्त ना हो, जिस्मानी तौर पर मजबूत ना हो। अगर आपको घर से फौरन निकलना होता है और आपका ज्यादा वक्त इबादत में गुजर गया है तो आप अपने साथ खजूर भी रख सकते हैं, यानी अगर आपको शदीद मसरूफियत है और वक्त कम है तो खजूर का नाश्ता कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, आपने फरमाया, बालाई इलाके की अजवा खजूर का निहार मुंह इस्तेमाल करना हर किस्म के जादू और जहर से शिफा है। फिर दूध बेहतरीन ग़िज़ा है, और इन चीजों को भी इबादत समझ के करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूध लाया गया तो आपने उसे पिया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दूध के अलावा कोई चीज ऐसी नहीं जो खाने और पीने दोनों से किफायत कर दे। यानी अगर आप कुछ खा नहीं भी सके और 1 कप दूध पी लेते हैं तो आपका खाना और पीना दोनों हो गए। इब्ने अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह खाना खिलाए उसे चाहिए कि वो यूं कहे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वर्ज़ुक़ना खैरम मिन्हु, अल्लाह तो हमारे लिए इसमें बरकत अता कर
اور ہمیں اس سے بہتر رزق عطا کر. تو آپ دیکھیے ہر روز اگر یہی انسان پڑھے تو کتنی بھلائی ہوگی. اور جسے اللہ دودھ پلائے تو یوں کہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یہ نہیں کہا خیر منہ، کیونکہ دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں. اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے زیادہ دے، یعنی مزید دودھ عطا فرما. اور پھر یہ کہ آپ اپنے دن کے کام کاج شروع کریں اور صبح صبح یہ نیت کریں اور اپنے منہ سے دہرایا بھی کریں کہ حیاتی کلھا للہ، میری ساری زندگی اللہ کے لیے، میرا سارے دن کے کام اللہ ہی کی خاطر ہیں. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے. تو جب آپ نیت کر لیں گے ایک دفعہ کہ میرے آج دن کے سارے کام اللہ کی خاطر، تو پورا دن ہی آپ کا انشاءاللہ عبادت میں گزرے گا. پھر یہ ہے کہ ہر روز اپنے لیے علم نافع میں اضافہ کریں. رب زدنی علما، یہ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کی مثل اجر ہے. یعنی ہر روز اگر انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو حج کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. اور علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقت مقرر کریں. اگر آپ نے کوئی کلاس جوائن کی ہوئی ہے یا اگر آپ آن لائن کلاس لے رہے ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے. یعنی چاہے آپ کتنے ہی کورسز کر چکے ہوں، کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں، کیونکہ اگر آپ نے کہیں کمٹمنٹ نہیں کی تو پھر آپ صرف سوچتے ہی رہ جائیں گے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو کسی خاص وقت کا پابند کرتے ہیں، کسی خاص کورس کا پابند کرتے ہیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ پابندی کے ساتھ، روٹین کے ساتھ وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے لیے سیلف اسٹڈی کا بھی کوئی نہ کوئی وقت مقرر کریں. مثلاً کھانا پکاتے ہوئے کچھ سنیں یا کچھ ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں، کتاب وہاں بھی لے جا سکتے ہیں. گھر کے کام کاج کرنے کے دوران بھی آپ اپنے علم کا سفر جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو مقرر کرنا ہوگا. مثال کے طور پر میں نے اپنے ناشتہ بنانے کے وقت کو مقرر کیا ہوا ہے قرآن مجید سننے کے لیے، کیونکہ سن کر میرے دل پہ بہت اثر ہوتا ہے اور دہرائی بھی ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی تلاوت اپنی جگہ ہے لیکن سننا. تو آپ بھی اپنے کسی ایک وقت میں جس میں آپ کے ہاتھ مشغول ہیں، آپ خود پڑھ نہیں سکتے، تو آپ اس وقت لسننگ کریں. موبائل پہ آپ خاص ایپ لوڈ کر لیں جس میں صرف آپ کی لسننگ ہی ہوتی رہے، یعنی وہاں سے اس کو ہٹائے نہیں، اور اس طرح پورا قرآن مجید جو ہے سن سن کر بھی مکمل کریں. یہ بھی علم بڑھانے کا ایک طریقہ ہے. اور خاموشی سے اگر انسان قرآن مجید سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے. اور وقت مقرر کرنے کے بارے میں اس لیے بھی کہوں گی کہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کی تمام باتیں مردوں نے سیکھ لیں، ہمارے لیے بھی آپ اپنی طرف سے کوئی دن مخصوص کریں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں وہ تعلیمات دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ فلاں دن فلاں جگہ جمع ہو جاؤ، یعنی جگہ بھی بتا دی اور دن بھی بتا دیا. چنانچہ عورتیں جمع ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا. تو اس لیے کسی سے سیکھنا جو ہے یہ بھی ساری زندگی جاری رکھیں. انسان کسی بھی مقام پر پہنچ جائے تو اس کو سیکھنے کا سفر ختم نہیں کرنا چاہیے. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بوڑھے بھی ہو چکے تھے، چلنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، لیکن جب سنتے کہ شہر میں کوئی عالم آیا ہے تو اپنی قلم دوات اٹھاتے اور چل پڑتے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ کب تک آخر آپ یہ علم کی مجالس میں جائیں گے؟ کہا موت تک، یعنی جب تک میری زندگی ہے میں مزید سیکھتا رہوں گا. بعض باتیں انسان نے سیکھی بھی ہوتی ہیں لیکن بھول جاتا ہے، ان کو دوبارہ تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے ایمان بھی بڑھتا ہے. اپنے دلوں کو ایمان سے سجائیں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اپنے آپ کو دیکھا کرے کہ کیا میرے دل میں ایمان کا حسن ہے، خوبصورتی ہے. اور ایمان میں اضافے میں جو چیزیں مددگار ہوتی ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پسند کے کام کرنا، امانت کی حفاظت کرنا، سچ بولنا، ایمان کے مزین ہونے کی دعا کرنا، ایمان گھٹانے والے کاموں سے بچنا، چاہے وہ زبان کے گناہ ہوں یا ویسے گناہ ہوں، اور ایمان والے ساتھی تلاش کرنا، نیک صحبت. یعنی اب کووڈ کے دنوں میں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے نہیں جا سکتے، لیکن آپ کال کر سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے بات کرنے سے پرہیز کیجیے جو صرف غیبت سنانے والے ہوں یا صرف منفی باتیں کر کے آپ کو پریشان کرنے والے ہوں. ان کو کسی کام لگا دیجیے تاکہ وہ آپ کو نشانہ نہ بنائے، آپ کو ڈسٹ بن نہ بنائے کہ وہ صرف اپنے مسائل ہر وقت آپ کے سر پہ ڈالتے رہیں اور آپ ان کی وجہ سے پریشان رہیں.
چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہوں، چاہے وہ آپ کی اولاد میں سے ہوں، چاہے آپ کے والدین میں سے ہوں، چاہے آپ کے بہن بھائیوں میں سے ہوں، کیونکہ یہی قریبی رشتے ہوتے ہیں جو بعض اوقات ہمارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، اور ان کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی کی شکایت کرتے ہیں، کسی نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، کوئی شوہر کی کر رہا ہے اور کوئی بچوں کی کر رہا ہے اور کوئی بہن بھائیوں کی کر رہا ہے اور کوئی کسی رشتہ دار کی، کوئی نیبر کی. تو اس چیز سے آپ نے پوری طرح بچنا ہے. آپ ان کو کسی ایسے کام لگا سکتے ہیں، علم سیکھنے سکھانے کے کام میں، کسی ویلفیئر کے کام میں، کسی کی خدمت کے کام میں، کہ جس سے ان کی زندگی میں خوشی آئے اور دھیان بٹے اور وہ ہر وقت آپ سے اس قسم کی باتیں نہ کریں. اور اگر وہ نہیں باز آتے تو ان کو آپ اچھے طریقے سے سمجھا بھی سکتے ہیں کہ یہ کام آپ کے اور میرے دونوں کے ایمان کے لیے بھی درست نہیں اور ہماری آخرت کے لیے بھی درست نہیں. ایک دفعہ شاید ان کو یہ بات کڑوی لگے، لیکن یہ ہے کہ آئندہ کے لیے وہ سنبھل جائیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قلبی طہارت کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی طہارت کا بھی روزانہ اہتمام کریں. اپنے جسم، ناخن، بدن، ان تمام چیزوں کے بارے میں فکر مند رہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں 5 چیزیں فطری ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغل کے بال اکھاڑنا، ناخن تراشنا، مونچھیں کتروانا. اور خواتین اپنے اعتبار سے جو بھی صفائی کے طور طریقے ہیں جو انہوں نے اختیار کرنے ہیں ان کا بھی دن مقرر کریں. مثلاً اگر آپ نے ہر فرائیڈے مقرر کر رکھا ہے یا ہر سنڈے مقرر کر رکھا ہے، اگر آپ اپنی پرسنل ہائیجین کے لیے ٹائم فکس کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی. لیکن باقی ڈیلی نمازوں میں وضو کرتے ہوئے اچھی طرح اپنے آپ کو صاف کریں، ساتھ مسواک کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن یا رات میں جب بھی سو کے اٹھتے تو وضو سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ میں مومنوں پر مشقت ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. تو آپ اپنے وضو کی جگہ پر مسواک رکھ دیجئے. اگر مسواک کرنا آپ کو مشکل لگتا ہے ہر وقت تو ایک دفعہ دن میں کم از کم پراپر مسواک کریں، اور باقی اوقات میں ٹوتھ برش کے ساتھ بھی آپ اپنے دانتوں کو ہلکا پھلکا پھیر کے یہ کام کر سکتے ہیں. حضرت سمرہ سے مرفوعاً روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ پاک رکھو کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے. تو اپنے منہ کی صفائی اور اپنی زبان کی صفائی اور اپنے گلے کی صفائی، ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھیں. اور پھر وضو کے بعد دعا پڑھنا نہ بھولیں. اپنے ڈیلی کے کاموں میں اگر آپ کو یاد نہیں رہتا تو کہیں لکھ کے لگا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ ان میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے. سبحان اللہ، کتنی مختصر سی دعا ہے لیکن کتنا بڑا اجر ہے، اس لیے اس کو نہ بھولیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وضو کے بعد اگر آپ آذان سن رہے ہیں تو آذان کا جواب دینا نہ بھولیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آذان سن کر یہ کہے یعنی اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے شفاعت جائز ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی. حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، یعنی جو آذان کے بعد کی دعا پڑھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پائے گا. اور اسی طرح وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کے لیے دعا سوچ رکھے کہ میں نے کیا دعا مانگی. ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جو چیز آپ کو بودر کرے، پریشان کرے، نیکسٹ آذان سے پہلے سوچ رکھے کہ میں نے آذان کے بعد بھی یہ دعا خاص مانگنی، لیکن اس کے بیچ میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنے کے لیے صرف کھانا پینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ورزش بھی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پسندیدہ ہے. ہر بھلائی میں ایسی چیز کی حرص کرو جو تمہارے لیے نفع مند ہو اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور عاجز مت بنو. لہٰذا اسٹرانگ بننے کے لیے، طاقتور بننے کے لیے روزانہ کی ورزش، ایکسرسائز، یہ سب کچھ بہت ضروری ہے. آپ بریدنگ ایکسرسائز کریں، آپ اسٹریچز کریں، آپ واک کریں اور اس میں 7 اذکار شامل کر لیں. یعنی اس ٹائم پر انسان اپنے اذکار مقرر کر لیں، جیسے تسبیحات ہیں، درود شریف ہے، استغفار ہے. واک کرتے وقت یہ سب پڑھنا بہت آسان بھی ہوتا ہے اور واک بھی بورنگ نہیں ہوتی، وہ آسان ہو جاتی ہے. اور پھر اگر ایک وقت میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں ملتا واک کرنے کا، 2 منٹ کر لیجئے، 5 منٹ کر لیجئے، ایک تسبیح کی دیر میں کر لیجئے. دن میں کئی دفعہ 5-5 منٹ بھی اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کا جسم مضبوط رہے گا
اور پھر یہ کہ جسمانی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اپنی جذباتی صحت کا بھی ضرور خیال رکھیں، اور جذباتی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر توکل ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہو، دل ہی دل میں اللہ کو پکاریں، اس کو یاد کریں اور اس سے محبت پر خوش ہو جائیں. یعنی محبت جو ہے وہ انسان کو خوشی بخشتی ہے. تو جس شخص کی زندگی میں رب کی محبت آ جائے اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں، اور اسی کو اپنا وکیل سمجھیں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی سے دعائیں مانگیں، اسی سے لو لگائیں، اسی سے اپنے سارے شکوے شکایتیں کریں، اسی کو اپنے ساری مشکلات بتائیں اور اسی سے حل مانگیں. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. یہ سورۃ المزمل کی آیت ہے. شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو کیسی مشکلات پیش آئیں، لیکن آپ کو کیا بتایا گیا کہ اللہ رب العزت ہی کو اپنا وکیل بنائیں، اسی کو کارساز سمجھیں، اور اگر کہیں خوف خطرہ محسوس ہو تو اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دیں. سورۃ غافر میں آتا ہے وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعونیوں کا خوف ہوا تو انہوں نے کہا بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی، ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا. تو آپ کو کسی انسان کی طرف سے کوئی خوف محسوس ہو، کہیں پریشانی محسوس ہو تو فوراً اس آیت کو پڑھ کر بلند آواز میں اپنے آپ کو تسلی دیں. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اگر آپ کا تعلق مضبوط ہو تو آپ کو روزانہ کے مسائل کا حل اس میں ملتا ہی چلا جائے گا، اور حالات جس طرح کے بھی ہوں اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں. اور اللہ کی رحمت کس کے قریب ہوتی ہے؟ آرگنائز کر کے کریں. یعنی اپنے آپ کو جتنا آپ ڈسپلن کریں گے اتنا ہی آپ کا دن زیادہ پروڈکٹیو ہوگا. وقت کا بہتر سے بہتر استعمال کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، ایک تندرستی اور دوسرے فراغت. بہت سے لوگ بہت سی چیزیں سوچتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، اور جب کرنے لگتے ہیں تو تھوڑی دیر میں دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور پھر ہر چیز بکھر جاتی ہے. اینڈ آف دا ڈے انسان کہتا ہے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور پریشانی پر پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور چونکہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی امتحان ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو بعض اوقات انسان اس پریشانی میں اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ جو بھی اس نے اپنے کام سوچے ہوتے ہیں وہ سارے ایک طرف رکھ کے کوئی ذہنی تفریح کا سامان کر لیتا ہے. اور آج کل تو بہت بڑا فتنہ ہے کہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، کوئی ڈرامہ لگا لیتا ہے اور کوئی گانا سننا شروع کر دیتا ہے، اور کوئی کسی طرح کی بھی ویڈیو دیکھ کے ایک کے بعد ایک شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طرح جو کرنے کے کام ہے وہ سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. تو اس چیز کے بارے میں آپ نے بہت کانشیس ہونا ہے، کیونکہ انسان اگر ان چیزوں میں پڑا رہے تو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اس کو ڈسٹریکٹ کر سکتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا حصول اس کو ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے. تو پھر انسان کا ایک دن بھی ضائع ہوا تو سمجھے اس نے بہت بڑا نقصان کیا. اور یہ کہانی سبھی کی ہے کسی نہ کسی طرح. اس لیے کارآمد اور نتیجہ خیز دن گزارنے کے لیے ضروری ہے نمبر 1 اپنے پورے دن میں جو کام آپ بے مقصد کرتے ہیں ان پہ غور کریں، ان کی لسٹ بنائیں کہ کون سے کام فضول کے کام ہیں جن کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے یا اس سے بہتر کام بھی ہیں. تو اپنے وقت کو گھٹیا کاموں میں نہیں گزاریں، بہتر کاموں میں گزاریں. دوسرا یہ کہ اپنے سارے دن کے کاموں کے نتائج بھی دیکھیں کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے، آؤٹ کم کیا ہے. میں نے جو اس چیز پہ اتنا وقت لگا دیا تو میں نے کیا کمایا، کیا حاصل کیا. بعض اوقات ہم ایسے ہی کوئی لغو سی چیز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں بھی لرننگ ہے. اینڈ میں پوچھے کیا لرن کیا، کیا سیکھا، کیونکہ بہت وقت صرف ایک نفس کی خواہش ہوتی ہے جس کے پیچھے انسان چل رہا ہوتا ہے. نمبر 3 اپنے مقصد پر نظر رکھیں کہ میرا کسی بھی کام کے کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے، یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں. کوئی بھی مصروفیت آپ نے جو اختیار کی ہے یا شروع کی ہے، اور اس مقصد کے راستے میں جو چیز رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو پہلے دور کریں، ورنہ آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. چوتھی چیز یہ کہ اپنے اہم اور ضروری کاموں کو متعین کریں. یہ چیزیں میری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہیں جنہیں میں نے کرنا ہے، اور ان کو لکھ لیں باقاعدہ. یعنی اپنی پرائرٹی لسٹ بنائیں، اہم ترین کاموں کو لکھ لیں. جو آپ کا ٹارگٹ ہے، جو گول آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا چیز مددگار ہوگی اس کو بھی ساتھ لکھ لیں. مثلا آپ نے ایک کام لکھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، چاہے لکھنے کا کوئی کام ہے یا پکانے کا ہے یا کوئی صدقہ خیرات کا یا ویلفیئر کا یا جس بھی طرح کا کوئی کام ہے، یا آپ کی ڈیوٹی سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے. تو ویسے تو سارے ہی کام بڑے اہم لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اہم ترین کاموں کو ٹاپ پرائرٹی پر رکھیں کہ یہ مجھے
پہلے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے وہ بھی ساتھ پلان کریں. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فوکسڈ رہیں، کیونکہ بہت سے لوگ سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن جب کام شروع کرتے ہیں تو اس پہ فوکس نہیں کرتے، لہٰذا کام ختم نہیں ہوتا. رکاوٹ آتی ہے تو اس کو دور کریں، سولوشن نکالیں، حل نکالیں. اور اگر ایک طریقے سے آپ کا ٹارگٹ حاصل نہیں ہوا تو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں. امید کے ساتھ کام کریں، مایوس نہ ہو، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ جو چیز ہم سوچیں وہ ویسے ہی ہو بھی جائے. بعض اوقات ہو جاتی ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتی. اور چھٹی بات یہ ہے کہ سستی سے بچیں اور کاموں کو لٹکائیں نہیں. اچھا بعد میں صحیح، اچھا کل صحیح، اچھا صبح صحیح. اور ساتویں بات یہ کہ جب روٹین نہیں ہوتی تو پھر بہت سے کام چھوٹ جاتے ہیں. اپنی ڈیلی روٹین سیٹ کریں. آپ سمجھیں کہ آپ کے دن کے 24 گھنٹے آپ کے پاس 24 باکسز ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے ہر گھنٹے میں اس باکس کے اندر کیا ڈالا ہے. کوئی فائدے کی چیز ڈالی یا کوئی بیکار سٹفنگ کی ہے یا کوئی کوڑا کرکٹ ڈال دیا. اور قیامت کے دن جب آپ جا کے وہ باکس کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گھنٹہ بھی بیکار تھا اور یہ بھی یہ میں نے کیوں کیا. اس وقت پھر پریشان ہونے کا فائدہ نہیں. تو اگر آپ امیجنری باکسز بھی بنا لیں یا آپ اپنے کسی کاغذ کو لے کے اس پہ 24 خانے ڈال کے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور ٹائم لکھ لیں. جس ٹائم سے آپ شروع کریں گے وہیں پہ جا کے ختم ہوگا. آپ شیٹ کے اوپر سارے خانے جو نیند کا ٹائم ہے اس کو آپ الگ کر لیں اور باقی جو بیداری کے ٹائم ہے ان کو آپ لکیر لگا کے ہر گھنٹے کا کام لکھیں کہ اس گھنٹے میں مجھے کیا کرنا ہے. اگر آپ وہ لکھ لیں گے تو پھر کوشش کریں کہ اس گھنٹے میں وہی کام کریں، کوئی اور نہ کریں، الا یہ کہ کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہو تو پھر اس کام کو کسی اور کام کے ساتھ آپ ملا سکتے ہیں. تو جب تک آپ کی ڈیلی روٹین نہیں ہوگی، گھڑی کے ساتھ آپ نہیں چلیں گے تو آپ کا ڈے پروڈکٹیو نہیں ہوگا. بہت ضروری ہے کہ ہر چیز کے لیے وقت نکالا جائے، اپنی جسمانی ضروریات کے لیے بھی، روحانی ضروریات کے لیے بھی، ذہنی ضروریات کے لیے بھی، جذباتی ضروریات کے لیے بھی، دین کے کاموں کے لیے بھی، اور پھر اس کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوگا. کیونکہ نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو برائیوں پر بہت اکساتا ہے اور نفس کے خلاف جہاد سب سے افضل جہاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی ذات کی خاطر تیرا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا افضل جہاد ہے. اور اس میں کبھی اپنی نیند کو قربان کرنا اور کبھی اپنی کسی پسندیدہ چیز کو قربان کرنا کہ نہیں اب اس چیز کا وقت نہیں. لٹرلی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پیاس بھی لگی ہوتی ہے یا بھوک بھی شدید لگی ہوتی ہے لیکن کھانے کے لیے وقت نہیں نکلتا کیونکہ اس سے زیادہ اہم کام کوئی اور ہوتا ہے. تو انسان یہ جو قربانی کرتا ہے اس وقت اپنے کھانے پینے کی یا اپنے آرام کی، یہی نفس کے ساتھ جہاد ہے کہ میری پرائرٹی یہ ہے اور یہ کام آج مجھے کرنا ہے اور یہ میرے ٹارگٹس ہیں، ان کو میں نے اچیو کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت آسانی کریں گے. اور کچھ چیزیں آپ پھر ملٹی ٹاسکنگ میں بھی لا سکتے ہیں، دو کام اکٹھے بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا وقت بچے. اور اگر آپ وقت میں برکت لانا چاہتے ہیں نا تو 5 نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. اور سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا. نمازوں کے وقت کو ضائع کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کو ٹال کے نماز پڑھتے ہیں لیکن تاخیر سے پڑھتے ہیں، غیر ضروری کاموں میں زیادہ وقت لگا دیتے ہیں، نماز کی تاخیر کر دیتے اور پھر اس میں جلدی نماز پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں. ایسی نماز کو منافق کی نماز کہا گیا. مصعب بن سعد سے روایت، انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے کہا اے ابا جان، آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ہم میں سے کون ہے جو نماز میں نہیں بھولتا، جس کے دل میں خیال نہیں آتے؟ انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں، اس آیت سے مراد وقت کا ضائع کرنا ہے کہ انسان فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وقت ضائع کر دے، یعنی نماز کا اصل وقت چلا جائے. اس لیے نماز اپنے وقت پر، ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ سوئے رہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص تھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا. وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ اس سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا. اور پھر نماز لیٹ کرنا جو ہے نفاق کی علامت ہے. منافق سورج کو دیکھتا رہتا ہے
جب شیطان کے دو سینگوں کے درمیان وہ ہوتا ہے یعنی غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مارنے لگ جاتا ہے اور ان میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا. یعنی کہ جو منافقوں کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ وہ نماز سستی کر کر کے پڑھتے ہیں، دیر سے پڑھتے ہیں، دنیا کے کاموں سے تھک کے پھر نماز پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی خشوع و خضوع نہیں ہوتا. نماز جو ہے قبر میں بھی ساتھ ہوگی، حفاظت کرے گی. نماز بندے کی حفاظت کرے گی، لیکن کس کی نماز؟ وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ قبر میں دفنا کے جاتے ہیں تو جانے والوں کی زمین پہ جو جوتوں کی آواز آتی ہے وہ بھی سنتا ہے. اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کی طرف آ جاتی ہے، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف، دیگر نیک کام اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں. تو جب سر کی طرف سے فرشتہ عذاب دینے کو آتا تو نماز اس کو روک دیتی ہے، اور اسی طرح باقی نیکیاں بھی. نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے. اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اس نماز کی حفاظت کریں، اور مرد خاص طور پر باجماعت نماز کی حفاظت کریں. اگر گھر میں 2 مرد بھی ہیں اور مسجد بہت دور ہے کہ ہر وقت نہیں جا سکتے تو اکیلے نماز پڑھنے کی بجائے جماعت سے پڑھیں. اور اگر گھر کی خواتین بھی ساتھ شامل ہونا چاہیں تو موسٹ ویلکم. اور اگر مسجد بھیج سکتے ہیں اور بچے چھوٹے ہیں، یعنی آپ خود تو نہیں جا سکتی لیکن ان کو مسجد لے جا بھی سکتی ہیں اگر آپ کے ہسبینڈ مصروف ہیں یا وہ اویلیبل نہیں ہے، تاکہ بچے مسجد کی عادت ڈالیں. اور پھر نماز کے وقت سے ذرا پہلے جائیں تاکہ نماز کی سنتیں ادا ہوں. جو شخص دن میں 12 رکعتیں ادا کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد. یہ 12 رکعتیں بنتی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اگر ہر روز آپ کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو رہا ہے، ایک محل تیار ہو رہا ہے، ایک محل تیار ہو رہا ہے، سوچیے آپ نے وہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ، موت نہیں. سوچیے کبھی دل پھٹنے کو آتا ہے جب انسان یہ سوچتا. اور ہر روز ایک نئے محل میں، ہر روز ایک نئے محل میں، کیونکہ اس نے دنیا میں اتنے محلات ہر روز سنتیں پڑھ کے بنا لیے کہ ہر روز اس کے لیے ایک نئی نعمت ہے. یہ وہ چیزیں جن کی دنیا میں لوگ تمنا کرتے ہیں، لیکن دنیا میں یہ سب کچھ نہیں مل سکتا. دن کی 12 رکعتیں ادا کرنے میں زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ آدھا گھنٹہ. 2 رکعتیں پڑھنے میں 4 منٹ لگتے ہیں، اور 12 کے 24 منٹ، 6 منٹ اوپر لگا لے، آدھے گھنٹے کی بات ہے. لیکن کتنا بڑا سودا ہے آپ کا اور کتنا بڑا نفع. صرف 1 سال کے دوران جو سنت مؤکدہ پڑھتا ہے اور نہیں پڑھتا اس کے درمیان 4320 رکعات کا فرق ہو جاتا ہے. 1 رکعت وتر پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کے درمیان 365 رکعت کا فرق ہو جاتا ہے. چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کے درمیان 703 رکعتوں کا فرق ہو جاتا ہے. اور جو سنتوں کی پابندی کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان کے درمیان 5415 رکعتوں کا فرق ہو جاتا ہے. اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں. تو صرف 1 سال میں کتنے درجے کھو دیے انسان نے، صرف 1 سال میں. تو اگر 40 سال زندگی میں اس نے ہر روز اتنے سجدے ادا کیے تو قیامت کے دن کتنا اونچا مقام ہوگا. تو اس لیے اس کو نہ کھوئیں. شروع میں مشکل ہوگی، نفس پہ بھاری ہوگا، عادت نہیں نا تو مشکل پڑے گی. لیکن اگر آپ اللہ سے اچھی طرح دعا کریں اور بار بار کریں، ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ شروع کر لیں، کچھ ہی دنوں میں آپ کا دل ہی نہیں لگے گا اگر آپ نے سنت نہیں پڑھی ہوگی. اور پھر یہ کہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں. کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، فوراً اس کی طرف توجہ. جیسے حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تیرے دل کو غنا سے اور تیرے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا. اور اے ابن آدم تو مجھ سے دور نہ ہو، ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے اور تیرے ہاتھ کو مصروفیت سے بھر دوں گا. دنیا میں اتنا مصروف کرے گا اللہ کہ پھر عبادت کے لیے وقت نہیں ملے گا، اور دنیا تو یہی رہ جائے گی. جتنا مرضی سجا بنا لے، جتنی مرضی بڑھا لے. اور پھر یہ کہ ہر کام عبادت سمجھتے ہوئے کریں. ہر کام، جیسے کھانا پکانا، لانڈری کرنا، گھر کی صفائی کرنا، برتن دھونا، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہے، کیونکہ آپ دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں. اور اس میں کبھی بھی کسی پہ احسان نہ جتائیں، نہ اپنے بچوں پہ، نہ شوہر پہ، نہ کسی اور پہ. اور پھر یہ کہ نیکیوں میں سبقت لے جائیں، آگے بڑھیں. یعنی جو لوگ نیک کام میں جلدی کرتے ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، جو لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں یہی ان میں آگے نکلنے والے ہیں. کوشش کریں کہ نیکی کے ہر کام میں حصہ ڈالیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں، یعنی دن بھر کے کرنے کے کام ہے نا، اسی مناسبت سے یہ حدیث سنا رہی ہوں،
آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں صبح کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے۔ آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے مریض کی عادت کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ نے پوچھا کس نے مسکین کو کھانا کھلایا آج؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے۔ مروان کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص میں ایک دن میں یہ ساری خصلتیں جمع ہو جائیں، یعنی یہ سارے کام وہ ایک دن میں کر لے، دن بھر کرنے کے کاموں میں اگر یہ موقع مل گئے اور اس نے کر لیے، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن بعض اوقات ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، اور پھر مردوں کے لیے خاص طور پہ جنازہ پڑھنا، تو اس میں ایک جنازے کا جو ثواب ہے 2 قرات کے برابر، قرات جو ہے وہ پہاڑ برابر ہوتا ہے۔ تو جب ایک صحابی کو دیر سے یہ حدیث پتہ چلی تو وہ ہاتھ ملنے لگے، یعنی پچھتانے لگے کہ ہم نے اتنے قرات ضائع کر دیے، کتنے مواقع تھے۔ بہت سے لوگ حرم جاتے ہیں، وہاں جنازہ پڑھنے کا وقت بھی ہوتا ہے لیکن اس کو نکل پڑتے ہیں، تو کتنے منٹ لگتے، چند اور منٹ۔ دعا یاد کر لے انسان اور بخشش کرتا رہے، اور جب دوسروں کے لیے آپ کریں گے تو کوئی آپ کے لیے بھی کرے گا۔ پھر یہ کہ نیکیوں کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے ضرور بچیں، یعنی نافرمانی کے کاموں سے بچیں، یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ جہنم کو سامنے رکھے نا انسان تو گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ جہنم کی حقیقت جب سمجھ آ جاتی ہے نا انسان کو تو زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اچھے کام بھی کریں لیکن ساتھ برائیوں سے بچیں بھی ضرور، یعنی ایسے کام نہ کریں کہ جس سے لوگوں کو اذیت ہو، دوسروں کو اریٹیٹ نہ کریں، نیگ نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دوسرا آپ سے بیزار ہونے لگے۔ اور اس کے لیے ایک کرائیٹیریا، جو اپنے لیے پسند نہیں وہ دوسرے کے لیے بھی نہ کریں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کے چہرے کی خاطر یہ کام کیا کریں کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، کیونکہ میزان میں سب سے بھاری نیکی اچھا اخلاق ہوگا، اور اس میں سب سے پہلے اپنے والدین کو خوش کریں، ان کی پیشانی چومیں، ان کے چھوٹے چھوٹے کام کریں، ان کے ساتھ جو بھی نیکی کر سکتے ہیں زندگی میں کریں، اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے صدقہ خیرات کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، ان کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا تھا۔ سب کے لیے خیر کا باعث بنے، خصوصاً گھر والوں کے لیے، اور اس خیر میں صرف ان کی دنیا بنانا ہی نہیں ہے، ان کی آخرت کی بھی فکر کریں۔ یعنی بعض اوقات ہم لوگ خود دین کی طرف آ جاتے ہیں لیکن گھر والوں کو بھول جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کے سوال سے تنگ نہ ہو، چاہے بچہ ہی کوئی چیز مانگ رہے ہیں یا ویسے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں، آپ سے پوچھے جا رہے ہیں تو پریشان نہ ہو، یا کوئی اور آپ سے مسئلہ پوچھ لیتا تو ڈانٹے نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے جب والدین بزرگ گھر میں ہو وہ ایک ہی بات بار بار پوچھتے ہیں، یا آپ کے ہسبینڈ ایک ہی چیز روز پوچھنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس پر آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ کل بھی بتایا تھا پھر آج وہی بات پوچھ رہے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، یا جواباً سوال کر دیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ ذرا سوچیں، ذہن پہ زور ڈالیں، کیونکہ بعض اوقات وہ صرف بات بڑھانے کے لیے آپ سے وہی بات پوچھ لیتے ہیں جو پہلے بھی پوچھی ہوتی ہے۔ تو سوال سے تنگ نہیں ہونا، بچہ کچھ مانگ رہا ہے تو تنگ نہیں ہونا، شٹ اپ کال نہیں دینی کہ چپ ہو جاؤ تو میرا سر کھا گئے ہو میں فارغ ہو کے دوں گی، نہیں، اپنا کام روک دیں، جا کے اس کی ضرورت پوری کر دیں اور پھر آگے بڑھیں۔ جہاں بھی بیٹھیں، کھانے کی ٹیبل پہ بھی بیٹھیں، خیر پھیلانے والے ہوں، مبارک بن جائیں، کن مبارکن اینما کنتا، جہاں بھی ہو مبارک بنے۔ اور وہ کیسے؟